our escape and release from the fire of hell. ये पहले ठीक था जिस तरह नमाज में ना वही बस बेहतर. So the first 10 days are of mercy. The middle 10 days which we are going through are forgiveness, and the last 10 days release and freedom from the fire of hell. So what does that mean? How, yes, they are a mercy, but how does a person achieve that mercy? Now the 10 days which are passing are forgiveness, but how does one receive that forgiveness? The last 10 days are freedom from the fire, but how does one achieve that? Because these things do not happen automatically. Yes, 10 days of mercy, but automatically people will just not get mercy. The middle 10 days of forgiveness, but automatically without doing anything, they are not going to just get forgiveness because they are 10 days of forgiveness. The third, freedom from fire, they will just not get that freedom because they are 10 days of freedom without doing anything. So what is that doing? What is that amal? What is that practice which they have to do for each of them? First one, if one wants to receive mercy in the month of Ramadan, the simple way to receive that mercy, what do you have to do, is to show mercy to others. Show mercy to those who don't deserve mercy. And show rahmah to them. And mercy means actually that you take care of them in every way you can, in whatever is in your capacity. You protect them, you care for them, you save them from the harm, you try to benefit them in whichever. Because mercy, rahmah, comes from the word of Allah subhanahu wa ta'ala's name, and also Allah Azza wa Jal have given that name to the womb of the mother, Raham. So how the womb of the mother protects, nourishes the baby from all dimensions, that is what mercy is. That without the baby knowing, without at least asking, the womb is protecting, giving food and nourishment and protection. So similarly, mercy means that you, in your knowledge, whoever need anything, whoever need to come out of some problem, whoever needs protection, whoever needs any assistance, without they asking or demanding, you actually show genuine. And this way, Allah subhanahu wa ta'ala showers mercy upon you. So you release the mercy on the face of the earth, and the heavens releases. It's as though you have a switch, like you have this switch, you press for the light, and the light comes on from there. Similarly, the switch is to show mercy on the earth, and a gate from the heaven opens for the mercy to shower on you. Simple as that. That switch is in your actually choice. Secondly, the days, that is the 10 days of maghfirah in Ramadan also consists 10 days of maghfirah, which is now. And maghfirah does not only mean forgiveness, it means to protect and cover any losses. So let's say a person who have suffered in some way financial loss, so let's say they've suffered for 1 million krona, to give them 1 million krona, and whatever they have suffered, because of that they were not able to pay bills, and they had fine, and they had prison sentences, and to also to get rid of those influences and effects. That is what's called maghfirah, meaning that one is to Allah Azza wa Jal to remove the effect of the sin, and also then save you from the after effects and harms of that sin in this dunya, in your life, in the grave, on the day of judgment.
So even saving you from those effects, that's called maghfirah. Forgiveness is, because there is translated forgiveness, because in English language does not have word for maghfirah. Forgiveness is afu, afu. They're completely different words in Arabic. So in English there is no, you can say that these, you can use the word cover, save you from the harm, after effects, and protection, protect you from the harm. So you have to bring many words to explain what maghfirah is actually. Anyway, how do you receive this? You receive this simply forgiving, protecting others from the harm, and forgiving others who've done wrong to you personally, to forgiving them. So once you release this forgiveness on others, Allah subhanahu wa ta'ala forgives your wrongdoings as well. This is the way to receive, actually. And the third 10 days are freedom from the fire. So how do you get freedom from the fire? One is obviously you protect yourself through bringing in your beliefs in line with Quran and Sunnah, your deeds. And secondly, trying to save others from the fire of hell, which means giving da'wah, which means sharing the message. That you are asking, a brother is alcoholic, a brother is a non-Muslim, some brother is, for example, whatever they're doing wrong. You are trying now, you are giving da'wah, you are being good to them, thinking good of them, trying to save them, trying to take them out of these hellish traits and these sins. So once you try to save others from fire, Allah subhanahu wa ta'ala saves you. The simple technique, method is, what you want Allah to do to you, start doing it to others. But this is a double-edged sword. If you do wrong things to others similarly, wrong things, meaning actually the harm also comes to you. As the Prophet ﷺ said, Man darra darrahullah. Whoever will harm others, Allah will harm them. وَمَنْ شَاقَ شَاقَ اللَّهُ عَلَيْهِ. Whoever makes life difficult for others, Allah will make life difficult for you. So may Allah subhanahu wa ta'ala enable myself and yourself to benefit from actually these teachings. उर्दू में भी सुन लें. ये जैसे कहा जाता है कि रमज़ान के 10 दिन रहमत हैं. For the English speaking brothers, they can think about any questions if they want to ask any question regarding that, until I'll just translate briefly in Urdu. कि रमज़ान के पहले 10 दिन रहमत हैं, फिर मग़फ़रत हैं, फिर जहन्नम से छुटकारा है. अब ये तो ठीक है, ये रहमत भी है, मग़फ़रत भी है, जहन्नम से छुटकारा है, लेकिन सवाल ये है कि ऐसे ही हो जाएगी रहमत, ऐसे ही मग़फ़रत हो जाएगी, ऐसे ही जहन्नम से छुटकारा मिल जाएगा, या कुछ करना पड़ेगा? अगर ऐसे ही मिलना है तो फिर ना रोज़ा रखने की ज़रूरत है, ना किसी चीज़ की, फिर तो वैसे ही हो जाए. नहीं, कुछ करना पड़ेगा. वो क्या करना है? रहमत हासिल करने के लिए क्या करना है? एक चीज़ आप ये कर सकते हैं कि दूसरों पर रहमत करें, दूसरों पर रहम करें. रहमत का क्या मतलब होता है कि कोई ना भी कहे, लेकिन आपको पता है इसको ज़रूरत है किसी मदद की, किसी हिफाजत की, किसी ज़रूरत की, किसी आराम की, तो उस पर रहमत करना, उसको जो है यानी वो चीज़ देना, इसको कहते हैं रहमत. जैसे माँ का जो रहम है वो बच्चे की हिफाजत करता है, रहमत यानी वो रहम, इसलिए उसको कहते हैं. तो जब आप दूसरों पर रहमत शुरू करते हैं, आसमान पर एक दरवाज़ा आप पर रहमत के लिए खुल जाता है. बहुत सादे सी बात है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं. अगर आप मग़फ़रत चाहते हैं, गुनाहों की मग़फ़रत, कि आपको गुनाहों के बुरे असरात से, तुम्हारे नुकसान से अल्लाह पाक बचाए, जो गुनाह कर लिया. एक तो है माफ़ी, वो तो अलग बात है, लेकिन माफ़ी हो के भी बंदे को नुकसानात बाज़ दफ़ा ऐसे होते हैं वो बंदे को भुगतना पड़ते हैं. तो मग़फ़रत का मतलब है उन नुकसानों से भी बचाना, कि भाई गुनाह के जो बुरा असर है उससे भी बचाना, जो नुकसान हो गया है, और आइंदा जो उससे बुरे असरात है ज़ाहिर होंगे ज़िंदगी में जाके, आखिरत में जाके, उससे हिफाजत करना. तो मग़फ़रत हासिल करने का भी तरीका यही है
کہ دوسروں کی مغفرت کرنا شروع، دوسروں کو معاف کرنا شروع کر دیں، دوسروں پر مغفرت کریں، اس کے پھول اس کو دے، تو آپ پر بھی خود بخود اللہ جل مجدہ ہے مغفرت فرمائے گا آپ کی۔ تیسری چیز جہنم سے نجات ہے، آخری اشرہ۔ تو کیا مطلب اس کا؟ اس کا ایک مطلب یہ ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو پھر دوسروں کو جہنم سے نجات دینے کی کوشش کریں، دوسروں کو دعوت دیں، دین کی، جنت کی دعوت دیں، برے اعمال سے بچنے کی، یہ ہے جہنم سے بچانے کی، تو دعوت دینا، دین کی طرف بلانا، اصلاح کی طرف بلانا، جنت کی طرف بلانا، دوزخ سے بچانے۔ تو جب آپ دوسروں کو دوزخ سے نجات دینے کی کوشش کریں گے، اللہ پاک آپ پر بھی کرم کرے گا اور آپ پر۔ اور یہ چیز جو ہے یہ دونوں طرح چلتی ہے، جس طرح آپ اچھا کر رہے ہیں آپ پر اچھا ہوگا، اسی طرح اگر آپ برا بھی کریں گے تو وہ بھی آپ پر اب بھگتنا پڑے گا۔ جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا من دارہ دارہ اللہ، جو کسی کو دوسروں کو نقصان دینا شروع کرے گا اللہ اس کو نقصان دے گا، ومن شاق شاق اللہ علیہ، جو دوسروں کے لیے مشکلات کھڑے کرے گا، سازشیں کرے گا، شرارتیں کرے گا، ان کے لیے غلط پلاننگ کرے گا، اللہ پاک بھی اس کی زندگی کو مشکلات سے بھر دیں گے۔ تو یہ بہت سارے لوگ جو مشکلوں میں آئے ہیں وہ اس وجہ سے آئے ہیں، وہ دوسروں کے بارے میں ایسا سوچتے رہے، حالانکہ انہوں نے کچھ میں بھی شاید کچھ خود نہ برا کریں، اس لیے کئی لوگ کہتے ہیں ہم تو یہ برا نہیں کرتے، پھر پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ وہ یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ بندہ جب دوسروں کے ساتھ جو ہے اس طرح رویہ رکھتا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لیں۔ اینی کویشچن اینی بردر وانٹس ٹو آسک پلیز ڈو، دس از یور اپرچونٹی۔ کوئی سوال کرنا ہے اس کے متعلق سمجھنے کے لیے تو ضرور کر لیں، ورنہ پھر انشاءاللہ آپ مصافحہ کر لیں جنہوں نے کرنا ہے ایک لائن میں آ کے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ Assalamu alaikum, Sheikh. وعلیکم السلام۔ For the middle 10 days of Maghfirah, do you need to forgive a person in person, like saying it, or is it enough you forgive in your heart? Firstly is you forgive in your heart, and you, yes, that is sufficient for you, but if you inform them, it's better, because they will be under stress that, oh, maybe this person have forgiven us or not, whatever. So yes, Thank you. inshallah. السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جس طرح سے ہم فقہ حنفی کو فالو کرتے ہوئے وطر میں ہم دعا قنوت پڑھتے ہیں، ابھی بھی جماعت میں جیسے ہم نے پڑھی ہے، اور پھر اس کے بعد رکوع کرتے ہیں، جبکہ فقہ شافی میں ہم لوگ رکوع کے بعد جو ہے اٹھ کے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، تو کیا ہم فقہ حنفی میں رہتے ہوئے اگر اکیلے بھی نماز پڑھتے ہوئے وطر کی تو رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کریں تو یہ ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں اس طرح سے؟ دیکھیں وہ جو ہر فقہ کا الگ الگ طریقہ ہے، اسی فقہ والے ہی وہ کرتے ہیں، وہ جیسے وہ کرتے، انہوں نے تو کبھی نہیں پوچھا شافیوں نے کہ کبھی کبھی ہم اس طرح کر لے کر، مطلب یہ ہے کہ وہ بعض دفعہ پھر وہ پوری فقہ سیکھنا پڑتی ہے، وہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی شرطیں ہوتی ہیں، کیسے وہ پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، وہ نہیں پتہ ہوتا تو پھر وہ بندے کی خراب ہو جائے گی، نماز خراب ہو جائے گی۔ اور سیکھ کے اگر اس کو پسند ہے، دیکھیں ساری یہ نبی علیہ السلام کی طریقے ہیں، سنتیں ہیں، اگر اس کو ایک طریقہ پسند ہے تو وہ طریقہ اختیار کر لے، وہ فقہ اختیار کر لے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرج نہیں، جس کے پیچھے مرضی چلے، لیکن سیکھ کے چلے انشاءاللہ۔ تو یہاں پر جب کی نماز تو نہیں پڑھتے، اچھا